بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گوہر بٹ اور آج کی ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا اور اس واقعے پر پیپلز پارٹی نے اور پوری سندھ کی حکومت نے بہت احتجاج کیا، تو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے بلاول بھٹو کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے کی انکوائری کروں گا، اور چلیں دیر سے ہی صحیح لیکن انکوائری ہو گئی اور اس کی رپورٹ بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد، رپورٹ خیر منظر عام پر تو نہیں، اس کا خلاصہ باہر سامنے آیا ہے کہ جس میں یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ کچھ جو افسران تھے انہوں نے جذباتی ہو کر یہ عمل کیا، اور یہ جذباتی ہو کر جو عمل کیا اس کے نتیجے میں یہ دو اداروں کے درمیان، ریاستی اداروں کے درمیان ایک غلط فہمی اور چپکلش کی صورتحال پیدا ہوئی۔ اس رپورٹ کو ویلکم کیا ہے بلاول نے، اور جبکہ اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے مسلم لیگ نواز کے سربراہ نواز شریف نے، اور نواز شریف کا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف چھوٹے افسروں کو جو اسکیپ بورڈ بنایا گیا ہے اور جو اصل کلپریٹس ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کو بچا لیا گیا ہے۔ ویسے تو ابھی تک ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ جو چھوٹے افسروں کو سزا دی گئی ہے یا عہدوں سے ہٹایا گیا ہے ان کے نام کیا ہیں، ان کے رینکس کیا ہیں، اور ان کو ہٹایا بھی گیا یا نہیں ہٹایا گیا، اور ہٹا کے انہیں کہاں رکھا گیا ہے اور ان کے خلاف کیا کارروائی آگے ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آئی جی سندھ کے اغوا کا معاملہ ہے۔ یہ باقاعدہ اغوا ہے جسے تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ اغوا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بڑی جنسی ہے، تشویشناک صورتحال ہے کہ ایک ریاستی ادارہ دوسرے ریاستی ادارے کے سربراہ کو اغوا کر لے، یا ایک ریاستی ادارے کے کچھ اہلکار جو ہیں وہ جذبات میں آ کر دوسرے ریاستی ادارے کے سربراہ کو اغوا کر لیں۔ بہرحال اس جو خلاصہ رپورٹ کا سامنے آیا ہے، اس کو عوامی سطح پر بھی اور جنسا ویلکم کیا گیا ہے کہ چلیں کم از کم اتنا تو ہوا کہ کوئی رپورٹ، کوئی بات ہوئی اور پبلک کا پریشر جو پاکستان آرمی کے چیف نے فیل کیا، اور اس کے رسپانس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر انکوائری کی، اور انکوائری کر کے ایک سمری جو ہے وہ عوام کے سامنے دے دی کہ جی بالکل یہ واقعہ ہوا۔ لیکن اس میں جو سب سے مزے کا خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے تو کل سے یہ رپورٹ دیکھ کے پرائم منسٹر آف پاکستان کی حالت زار پر ہنسی بھی آ رہی ہے، اور مجھے بڑا ان کے اوپر نا اس وقت ایک ترس آ رہا ہے ان کے اوپر کہ یہ پرائم منسٹر پاکستان عمران احمد خان نیازی نے یہ کہا تھا ایک انٹرویو میں اس واقعے کے بعد کہ کون سا اغوا، تو کہا جی وہ آئی جی کا اغوا، تو بولے کہ مجھے تو کامیڈی لگتی ہے، یار کیا بات کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب قمر جاوید باجوہ نے اس بات کو آئی ایس پی آر کے ذریعے جب ثابت ہو گیا تو یہ بتا دیا ہے کہ وہ واقعی اغوا ہوئے اور یہ واقعہ سچا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں عمران خان، وہ اب خود ایک کامیڈی بن کے رہ گئے ہیں۔ اور سچی بات ہے کہ کوئی بھی، مجھے تو لاہور شہر کی حد تک تو کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا جو ان کی کسی بات کو سنجیدہ لیتا ہو۔ مطلب وہ جس چیز پہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے دوں گا، وہ چیز اس سے ڈبل ہو جاتی ہے۔ چینی کی قیمت پر نوٹس لیا، چینی کی قیمت ڈبل ہو گئی، پھر آٹے پر نوٹس لیا، آٹے کی قیمت بڑھ گئی۔ اب وہ کل سے کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ان سی ہے نا وہ بالکل نہیں ہے، لیکن مہنگائی ہے۔ اور اسی طرح آج ان کا ایک بیان جو میں نے بھی دیکھ رہا تھا، ٹکر چل رہے تھے کسی ٹی وی کے اوپر کہ مزید مہنگائی برداشت نہیں کریں گے، تو اس سے سب لوگ جو ان سے ہے نا وہ الرٹ ہو گئے ہیں کہ بھئی اب مہنگائی مزید بڑھے گی۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ جو بات کہتے ہیں اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے اور میرا یہ مشورہ ہے خان صاحب کو کہ ہوروں والے ٹیکے کی بجائے حقیقت کا کوئی ٹیکہ لگوائیں اور اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں۔ مہربانی کریں خان صاحب، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے اور آپ اس کو ایک سرکس کی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس طرح سے نہیں چلے گا۔ مہربانی کریں، اپنے آپ کو سنجیدہ کرنے کے لیے اور سنجیدہ ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ خاموش رہیں، آپ ٹائی لگا کے بیٹھ جائیں، آپ کوٹ پہن لیں، آپ کبھی اینک لگا لیں اور کبھی اینک اتار لیں۔ بھائی اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ ایک سنجیدہ آدمی ہیں اور آپ کو ایک سنجیدہ پوزیشن پر بٹھایا گیا ہے۔ آپ آ گئے، جیسے بھی آ گئے، اپوزیشن کا کہنا ہے سلیکٹ ہوئے ہیں، آپ کا کہنا ہے آپ الیکٹ ہوئے ہیں، جیسے بھی آپ آ گئے، اب آ گئے، اب ہمارے نصیب میں آپ تھے، اب آ گئے، اب خدا کا واسطہ ہے
آپ مہربانی کریں اور سنجیدگی سے چیزوں کو لیں. آپ بالکل جو سا نان سیریس رویہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی وزراء کی حالت ہے وہ بڑی دیدنی ہو گئی ہے. یعنی یہی وفاقی وزراء تھے جو بار بار جس دن یہ واقعہ ہوا بار بار فون کر رہے تھے وہاں کے پولیس اہلکاروں کے مقدمہ درج کرو. یہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی کہ قائد اعظم کے مزار کے اوپر جو سا ہے وہ یہ نعرہ لگایا گیا کہ ووٹ کو عزت دو، اور یہ قائد اعظم کے مزار کی توہین ہو گئی. کوئی قانون بھی شاید اس طرح کا ایک موجود ہے، ویسے تو مجھے اس قانون کی بھی سمجھ نہیں آتی. ارے بھائی، قائد اعظم پاکستان جو تھے وہ ملک کے بانی تھے. انہوں نے ووٹ کی عزت کی خاطر ہی ملک بنایا تھا. پاکستان ایک جمہوری طریقے سے ہی مارز وجود میں آیا، اور پاکستان کس طرح چلے گا اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ قائد اعظم نے بیان کر دی تھی کہ قائد اعظم کے مطابق پاکستان جو ہے وہ ایک جمہوری اسلامی جمہوری ملک ہونا تھا، اور اسی کے تحت یہ چلا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج ووٹ کو عزت نہیں دی جا رہی اور وہ جا کے اپنے قائد کی، اپنے بانی پاکستان کی قبر پر ایک شکوہ کے انداز میں کہتا ہے کہ جو آپ نے کہا تھا وہ نہیں ہو رہا، تو پھر اس پہ اعتراض کس بات کا ہے؟ بہرحال قانون چونکہ ہے تو اس کا احترام بھی ہونا چاہیے. علی زیدی صاحب نے بڑے فون کیے، ٹی وی پر آ کر انہوں نے بہت شور مچایا کہ جی بڑا ظلم ہو گیا. پھر جب مقدمہ درج ہو گیا تو پھر وفاقی وزراء جس میں فواد چودھری بھی تھا، جس میں ہمارے وہ احمد فراز بہت زبردست شاعر اور بڑی زبردست شخصیت کے حامل انسان ہیں، ان کے ایک صاحبزادے ہیں. یہ ان کا کلیم ہے کہ وہ ان کے صاحبزادے، حرکتوں سے تو وہ نہیں لگتے ان کے صاحبزادے. بہرحال یا کم از کم ان کی تربیت مجھے نہیں لگتا کہ احمد فراز کے گھر ہوئی ہے. تو وہ شبلی فراز صاحب انہوں نے بھی کہا کہ جی پیپلز پارٹی نے بڑا زبردست کیا ہے، ہم پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، سندھ حکومت نے مقدمہ درج کر لیا ہے. اور پھر اسی طرح علی زیدی صاحب نے کہا، اور جب آئی جی کے اغوا کا معاملہ تھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یہ تو سندھ حکومت کو پتہ ہوگا، یہ تو ایسی کوئی، یہ تو پیپلز پارٹی کی سازش ہے، کوئی مسلم لیگ نون کی سازش ہے، کوئی یہ دونوں ملے ہوئے ہیں. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. اب یہ رپورٹ سامنے آ گئی. اب اس رپورٹ کی مداح سرائی کر رہے ہیں کل سے کہ واہ جی واہ زبردست ہو گیا، بڑا زبردست ہو گیا جناب، دیکھیں جی یہ ٹرانسپیرنسی آ گئی ہے جناب، بڑا زبردست ہو گیا. اب اس کی مداح سرائی کر رہے ہیں. ارے بھائی، آپ کسی ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. حقیقت یہ ہے ناظرین کہ یہ جتنے بھی ہمارے اوپر اس وقت لوگ مسلط ہیں یا حکمران ہیں، اور وہ کسی پارٹی کے بھی ہوں، ان کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ جو ریاست ہے وہ کس طرح چلتی ہے، اور اس وقت جو ملک میں حالات ہیں وہ کیا ہیں. وہ صرف ایک طاقت اور اقتدار کے نشے میں اس وقت وہ پوری طرح سے مگن ہیں. ان کو پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک ہر شخص، جتنے بھی آپ دیکھیں گے، جتنے لوگوں کو بھی آپ نوٹس کریں گے، ان کے بیانات عوام کی موجودہ صورتحال اور جو ریاست کے ادارے ہیں ان سے بالکل ڈیفرنٹ دکھائی دے گی. ان کو بالکل اس بات کا ادراک نہیں ہے، اور کئی بار ان سے کہا بھی گیا اس پروگرام کے ذریعے، میں بھی کہتا ہوں، اور بہت سارے لوگ جو کرتے ہیں وہ بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را سنجیدگی لیں. لیکن کیا کریں، ہمارے وزیر اعظم کی حالت یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈالر کا ریٹ جو بڑھا وہ ٹی وی سے پتہ چلا، اور جو باقی جو کرائم ہوتے ہیں وہ بیوی سے پتہ چلتے ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے خان صاحب، ٹی وی اور بیوی سے باہر نکلیں، مہربانی کریں، اس ملک کی طرف آئیں. اس ملک کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، ٹھیک ہے اتنے ووٹ آپ کو نہیں ملے ہوں گے، اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ کو اتنے نہیں ملے کہ آپ وزیر اعظم بن گئے، لیکن آپ کو بہرحال ووٹ تو دیے. لوگوں نے، نوجوانوں نے خاص طور پر آپ پر اعتماد کیا. اور اب اس ملک کو خدا کے لیے سرکس کی طرح مت چلائیں، اس ملک کو سنجیدہ لیں. یہ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے، وہ خدا کا خوف کریں. اس ملک، یہ امت مسلمہ کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، اور آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ مجھے تو بڑی عجیب سی محسوس ہوتی ہیں. اب حالات یہ ہیں عوام کے اور ملک کے کہ میں یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر بھی جو سا ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا، جو کہ ظاہر ہے کہ میری ایک تربیت ہے، میں ایک ماحول میں رہا ہوں، میں نے 28-30 سال جرنلزم کیا ہے، مجھے کچھ ایتھکس معلوم ہے بات کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے. لیکن حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور اگر عام آدمی کی طرف کوئی
ان حکومتی لوگوں میں سے جائے، بغیر پروٹوکول کے جائے، عام آدمی کے لباس میں جائے. وہ سنتے تھے نا کہ پرانے زمانے میں جو خلیفہ ہوتے تھے یا بادشاہ ہوتے تھے وہ بیس بدل کر جاتے تھے اور لوگوں کی حالت زار پتہ کرتے تھے. کو خدارہ ایک بندہ اس طرح کا ہونا چاہیے جو جا کے دیکھے اور خان صاحب کے حوروں والے ٹیکے کو حقیقی ٹیکے میں بدلے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.